This module is related to the dynamics of macroeconomic organization. Here we are going to discuss about the transnational corporations and the nation state. ایکچولی پرپز کیا ہے؟ اگر ہم ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کو دیکھیں اور نیشن اسٹیٹس کو، تو یہاں پر پرابلم ہے سوورنٹی کا. ٹرانس نیشنل کارپوریشنز بیسیکلی وہ کارپوریشنز ہیں جو ایک سے زیادہ کنٹریز میں اپنا بزنس رن کرتی ہیں اور اپنی سائز کے ایکسپینشن کی وجہ سے کسی حد تک ان کنٹریز کی سوورنٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. اور نیشن اسٹیٹس جو ہیں وہ بائی اٹ سیلف اپنی سوورنٹی کو انشور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ریمارکیبل گروتھ ہوئی تھی آفٹر 1950 ٹرانس نیشنل کارپوریشنز میں، یعنی بہت زیادہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور پھر وہ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کی فارم میں انکریز کرنی شروع ہو گئیں، ایکسپینڈ کرنی شروع ہو گئیں. بہت ساری فرمز تھی جو ڈفرنٹ بزنسز کو ایکسپینڈ کرنے لگیں ڈفرنٹ کنٹریز میں. ایک طرف تو انہوں نے کیا فائدہ ہوا اس کا کہ ایک لنکیج کریٹ ہو گئی کراس دا اکانومیز. تو اکانومیز جو ہیں وہ بجائے یہ کہ ایک بائی لیٹرل ٹریڈ ایگریمنٹس کریں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کریں، کنٹریز کی جو فرمز تھی جب وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بزنس کرنے لگ گئی تو اس نے دونوں اکانومیز کو، دونوں کنٹریز کو آپس میں لنک کر دیا. تو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جو ہے ایک طرف تو وہ انٹرنیشنل پروڈکشن کا سسٹم جو ہے، آرگنائزیشن اور مینجمنٹ، اس چیز کو وہ دیکھتی ہے، کیونکہ وہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشن ہوتی ہے وہ ایک سمپل فرم سے جو کہ ایک لوکل ایک نیشنل اکانومی کے اندر فنکشن کر رہی ہوتی ہے، اس کی پوٹینشیل سے آگے نکل جاتی ہے، اس سے زیادہ پوٹینشیل ہولڈ کر لیتی ہے کیونکہ وہ اکراس دا کنٹریز اپنا بزنس سیٹ کر لیتی ہے. تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ایک پروڈکشن کا اسکیل جو ہے وہ نیشنل سے انٹرنیشنل لیول پہ لے جاتی ہے. اور اب چونکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو پروڈکشن دینا ہے تو انٹرنیشنل کسٹمر ہیں، انٹرنیشنل پریفرنسز اینڈ چوائسیز ہیں، ٹیسٹ ہے، لائف سٹائل ہے، وہ سارے کے سارا اس کے کنسیڈریشن میں ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو آرگنائز بھی اکارڈنگلی کرنا پڑتا ہے اور اس کو مینج بھی اکارڈنگلی کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارے کا سارا پروسیس اس کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف لرننگ بھی ہوتا ہے اور گروتھ بھی ہوتا ہے. دوسری طرف ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ڈونٹ ہیو اینی سوورن پاور بٹ ہائیلی انفلوئنشل. اب سوورنٹی تو ہے نہیں ان کے پاس، لیکن بیسک تھنگ از دیٹ کہ وہ بہت زیادہ انفلوئنس کر سکتی ہیں. اب ان کا انفلوئنس اگر ہم دیکھیں تو کس کنٹیکس میں ہو سکتا ہے؟ امپلائمنٹ میں، کیونکہ جو بڑی کمپنی ہوتی ہے پھر وہ بہت زیادہ لوگوں کو امپلائی کرتی ہے، اور جو کراس نیشنل کارپوریشن ہوگی وہ کیا کرے گی، یا ٹرانس نیشنل کارپوریشن، وہ لوگوں کو ڈفرنٹ جو بزنسز ہیں ڈفرنٹ کنٹریز میں وہاں پہ امپلائی کر سکتی ہے. اس لیے اس کا اسکوپ آف امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹریڈ بہت زیادہ ٹریڈ کرتی ہے کیونکہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ یا ٹریڈیبل پروڈکٹس جو ہے وہ خود بھی پروڈیوس کرتی ہے اور بہت زیادہ را مٹیریل وغیرہ یا ٹیکنالوجیز یوز کرتی ہے. انکم ڈسٹریبیوشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور فیکٹر آف پروڈکشن یا فیکٹرز کے فلو میں اس کا بڑا میجر رول ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ٹرانس نیشنل کارپوریشن جو ہے سوورنٹی ہولڈ کیے بغیر بھی بہت زیادہ انفلوئنشل ہوتی ہے. اب یہاں پر جو انٹیگرل پارٹ ہے، اگر ہم غور کریں انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر کا، تو وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈویژن آف لیبر میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انٹیگرل رول پلے کرتی ہے، یعنی انٹیگریٹ کرتی ہے ایکچولی ڈویژن آف لیبر کو، اسپیشلائزیشن کو انکریز کرتی ہے اور انٹیگریٹ کرتی ہے. لیکن جو اگر ہم دیکھیں ان ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کو کہ اتنی زیادہ انفلوئنشل ہونے کے باوجود، اکانومیز آف اسکیلز کو انشور کرنے کے باوجود اور اسپیشلائزیشن کی طرف لے جانے کے باوجود، ان کو اکنامک انالیسز میں بہت کم ویٹ دیا جاتا ہے اور بہت زیادہ اکنامک انالیسز میں ان کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ دے ہیو اولیگوپولسٹک پاور. تو وہ کیا ہے کہ جس طرح ہم ڈفرنٹ مارکیٹس پڑھتے ہیں، پرفیکٹ کمپٹیشن ہے، پھر مونوپلی ہے، پھر اولیگوپلی ہے، پھر مونوپلسٹک کمپٹیشن ہے. یہ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرنٹ لیول آف مارکیٹ سچویشنز ہیں. تو اس میں سے ایک مارکیٹ سچویشنز کو یہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں جو کہ اولیگوپلسٹک بیہیویئر ہے، یا ان سم ادر کیسز مونوپلسٹک بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. تو ایکچولی کیا ہوا ہے، یہ انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس کی پاور کو، اس کے انفلوئنس کو، اس کی جو کیپیسٹی ہے، پوٹینشیل ہے اکانومیز کو لنک کرنے کا. اگر ہم دیکھیں جنرلی ایک ٹرانس نیشنل کارپوریشن کمبینیشن ہوتی ہے پاور، موبلٹی اینڈ اڈیپٹیبلٹی کا. ایک تو اس کے پاس پاور ہوتی ہے کیونکہ پاور ہوتی ہے ان ٹرمز آف امپلائمنٹ جنریشن، ان ٹرمز آف ٹریڈ، ان ٹرمز آف انکم ڈسٹریبیوشن، اور دوسری طرف وہ موبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ موبلائز کرتی ہے ریسورسز کو، فیکٹر پروڈکشن کو
اور اڈیپٹیبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے. ٹیکنالوجیز کو چینج کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, انوویشنز کرنی ہے, ایک پرابلم ہے اس کو ریزالو کرنا ہے, اس میں بہت زیادہ اس کی لرننگ ہوتی ہے. اکنامک ماڈلس جو ہیں یوزلی فیل ہوئے ہیں پرڈکٹ کرنے میں ان کے بیہیویئر کو, اور اس کی ایک میجر وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر فوکس بھی کم کیا گیا. تو انٹرنیشنل اکنامک کی انٹیگریشن اینڈ کانسیکوینسز آف اکنامک پالیسی کس چیز کا فنکشن ہے؟ آبجیکٹیوز جو اکانومیز کے آبجیکٹیوز ہیں, کریکٹرسٹکس جو ہیں, ریسورسز جو ہیں, بیہیویئر جو ہیں ان ٹرانسنیشنل کارپوریشن. یعنی یہاں سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ انٹرنیشنل اکنامک انٹیگریشن اور پھر اس انٹیگریشن کے جو کانسیکوینسز ہیں اکنامک پالیسیز کے اوپر, وہ بیسیکلی بیس کر رہے ہیں یا فوکس کر رہے ہیں ٹرانس نیشنل کارپوریشن کے آبجیکٹو پہ. وہ کیا چاہتی ہیں, وہ کس پرٹیکولر کنٹری کو گرو کرنا چاہ رہی ہیں, وہ کس کنٹری کو کیا کسی اور کانٹیکسٹ میں لے کے جانا چاہ رہی ہیں, کسی اور ڈائمینشن میں, ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, ان کے پاس ریسورسز کتنے ہیں اور کس طرح ان کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, ان کا بیہیویئر کیا ہے. یہ سارے فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس سارے سینیریو. اب اگر ہم اس کو دیکھیں اوور آل ٹرانس نیشنل کارپوریشن ان کے بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے, تو یہ جو چارٹ ہے یہ کوائٹ ہیلپ فل. یہ آپ کو جو ڈائیگرام ہے اس میں 4 سیگمنٹ ہے. تو یہ فرسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ لیول آف پروٹیکشن, اس کو لیفٹ سائڈ پہ شو کر رہے ہیں, اور وائی ایکسس کے اوپر ادھر وائی لیا ہوا ہے ہم نے, پر کیپیٹل جی ڈی پی ہے یعنی انکم لیول ہے, اور وائی ایکسس کے اوپر جو ہے لیول آف پروڈکشن آئی ہوئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ہائی پروڈکشن اینڈ ہائی جی ڈی پی اس ایریا میں آتا ہے, لو پروڈکشن اینڈ لو جی ڈی پی اس ایریا میں آتا ہے, ہائی پروڈکشن بٹ لو جی ڈی پی اس ایریا میں آتا ہے, اور جو فورتھ کوارڈنٹ ہے وہ شو کرتا ہے کہ ہائی جی ڈی پی لیکن لو پروڈکشن ہے. تو یہ ڈفرنٹ سینیریو شو کر رہے ہیں. تو زیادہ تر کنٹریز اس طرح فال کر رہی ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ بہت ساری کنٹریز یا تو اس سیگمنٹ 1 میں فال کر رہی ہیں یا سیگمنٹ 4 میں فال کر رہی ہیں, اور تھوڑی سی ہیں جو 2 میں اور 3 میں فال کر رہی ہیں. اگر ہم کورلیشن دیکھیں کراس دا کنٹریز, تھوڑا سا ایگزامپل ہے جو انہوں نے لے کے اس کو اینالائز کیا ہے, 19 20 آن ایوریج 20 کنٹریز آپ کہہ لیں, تو ان کا کورلیشن جو ہے اوور دا ٹائم انکریز کیا ہے. 13 میں 7.73 تھا اس کا میگنیچیوڈ, بڑھ کر 0.83 ہوا, اور 65 میں 0.93 ہوا, لیکن یہ کم ہوا تھوڑا 1980 میں. اب اگر ہم اس سچویشن کو تھوڑا سا اینالائز کریں, یہ اگین وہی سیم سیگمنٹ ہے, لیکن اب اس سیگمنٹ میں ٹیرف آ گیا. تو ٹیرف, ہائی ٹیرف, لو ٹیرف, یہ ایریا لو ٹیرف, اور یہ ٹیرف جو ہے وہ ایوریج ٹیرف آپ کہہ لیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. تو اگر آپ کنٹریز دیکھیں کہ ڈفرنٹ کنٹریز کی اکانومیز کس طرح اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہیں, کراس جو ہے وہ 1930, سرکل جو ہے وہ 1965 کو شو کر رہا ہے, اور جو اسکیئر ہے یا بلاک ہے وہ 1980 کو شو کر رہا ہے. تو کنٹریز, اٹلی کو آپ دیکھیں, اٹلی 1930s میں اس والے سیگمنٹ میں تھا, یعنی ٹیرف بہت ہائی تھے, اور اس کی جو جی ڈی پی پر کیپیٹا تھا وہ لو تھا. اس کا جی ڈی پی پر کیپیٹا تو تقریباً سیم رہا 1965 میں, لیکن اس سے وہ ٹیرف اس نے لو کیے, اور پھر مزید ٹیرف لو کیے, اور وہ اس پوائنٹ پہ آ گیا. تو یہ اس نے اپنی پوزیشن چینج کی. اب وہ اس سیگمنٹ میں یہ شو کر رہا ہے کہ اس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا بھی لو ہے, اور ٹیرف بھی کوائٹ بہت لو ہیں, بہت لو ٹیرف پہ آ گیا. تو یہ اس کے لیے کوئی خاص بینیفیشل سچویشن نہیں نظر آتی, کیونکہ جی ڈی پی میں ریلیٹیولی کمی ہوئی ہے, انکریز نہیں کیا. جنرلی اگر جی ڈی پی نیچے اسٹیٹ جائیں تو یہاں پہ ہونا چاہیے, لیکن یہ کم ہوا ہے, بیک گیا. دوسری طرف اگر ہم جرمنی کو دیکھیں تو جرمنی اس سیگمنٹ سے جہاں پہ لو ٹیرف تھے اور لو جی ڈی پی تھا, وہ مزید اپنے ٹیرفس کو کم کر کے ہائی جی ڈی پی رینک میں چلا گیا, اور پھر اس نے اپنے ٹیرفس کو انکریز کیا اور ہائی جی ڈی پی کے ساتھ ہائی ٹیرف میں چلا گیا. تو یہ جب ویریشن ہے یہی شو کرتی ہے کہ ایک طرف تو پہلے وہ لبرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, اور پھر دوبارہ ڈی لبرلائزیشن یا ڈس انٹیگریشن کی طرف جاتے ہیں, یا ریڈکشن کنٹرول انکریز کر دیتے ہیں. اگر آسٹریلیا کو دیکھیں تو آسٹریلیا جو ہے پہلے وہ ہائی پر کیپیٹا میں تھا اور ٹیرف بھی ہائی تھے, پھر اس نے پر کیپیٹا اس کی کم ہو گئی 65 میں, اور پھر مزید اس کے پر کیپیٹا انکم کم ہو گئی 1980s میں, تو یہاں پہ چلا گیا. لیکن اس دوران اس کے ٹیرف کے سیگمنٹ چینج ہو گیا. جو ہائی ٹیرف کا سیگمنٹ ہے وہ مینلی اوپر ہی رہے, لیکن اس کا جو جی ڈی پی کا سیگمنٹ ہے وہ چینج ہو گیا. فرانس جو ہے اس کی تھوڑی سی سچویشن ڈفرینٹ رہی, وہ جی ڈی پی تو سیم رہا اس کا, لیکن اس نے اپنے ٹیرف لوور کیے, اور لوور ٹیرف کرنے کا اس کو فائدہ ہو گیا, اور وہ یہاں پہ آ گیا, یعنی اس کا جی ڈی پی انکریز کر گیا. تو اگر ہم بیسیکلی دیکھیں کہ کن کن کنٹریز کا 1980s میں جی ڈی پی میں رائز آئی ہے, تو جرمنی ایک گڈ ایگزامپل ہو سکتی ہے یہاں پہ, فرانس ایک گڈ ایگزامپل ہے, ڈنمارک جو ہے وہ بھی ایک گڈ ایگزامپل ہے, سوئٹزرلینڈ ایک گڈ ایگزامپل ہے. تو اس کا مطلب ہے ان کنٹریز کو فائدہ ہوا,
اپنے ٹیرس کو کم کرنے کا یا ریڈیوس کرنے کا، اور اس کے نتیجے میں یعنی لبرلائزیشن کر کے یا اوپننیس انکریز کر کے انہوں نے سکسیسفلی اپنے جی ڈی پی کو انکریز کر لیا، پر کیپٹا انکم کو، اور وہ اس طرح گروتھ پروسیس میں آگے کی طرف چل پڑے.